صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے، ہم کہاں موجود ہیں؟ وہ جگہ جہاں ہر مسلمان کے دل میں حاضری کی تمنا ہوتی ہے۔ کون سا مسلمان ہے کہ جس کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا والوں سے محبت نہ ہو؟ اور سبحان اللہ، اب حسین کی تو کیا بات ہے، ان کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ نبی پاک کاندھوں پر جن کو سواری کی، نبی پاک نے جن کو چھپا، کیونکہ نبی پاک یہ فرماتے جنت کے حضور ہیں اور انہیں باقاعدہ اسمیل کیا کرتے، نبی پاک نے سونگا کرتے، اور اس قدر محبت امام حسین سے، اور ان کی ولادت کے وقت ہی نبی پاک کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ شہید کیے جائیں گے، لیکن کبھی بھی نبی پاک مولا علی بی فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ یہ شہادت ٹل جائے۔ جی ہاں، وہ عظیم شہادت جو آج بھی مسلمانوں کو تقریباً 1400 سال کے بعد بھی غمزدہ کر دیتی ہے، وہ وہی میدان میں ہم بیٹھے ہیں، کربلا ہے۔ کربلا کا ہی وہی میدان ہوگا جہاں یہ لڑائی کی، سامنے ایک مقام ہے جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو شہید کیا گیا، یہ جنگ کے دوران ہوا تھا۔ امام حسین کا روضہ یہاں پر ہے، مختلف شہدائے کربلا یہاں پر ہے، قریب ہی امام عباس کا مزار ہے، بڑی پرسوز جگہ ہے یہ۔ دیکھ کر ناظرین، امام حسین کی سیرت کربلا کے واقعے کو کئی بار پڑھا، کئی بار بیان بھی کیا، مگر یہاں آ کر جو دل پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے نا کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اور مفت تک زبان پر نہیں تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ کربلا کے میدان میں بھی سجدے تھے، کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی عبادتیں تھیں۔ آج گھر میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں کنڈیشن کمروں میں نمازیں جایا کرتے ہیں، دین کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر آج لوگ کہتے ہیں جناب کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے معاملات ہیں، کرنا پڑتا ہے، جناب کیا کریں، مارکیٹ میں رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار کرنا ہے تو بےمانی کرنی پڑتی ہے، ہر معاملے میں کمپرومائز۔ خواتین سے بات کریں، ان تک پیغام پہنچائیں تو کہتی کیا کریں جناب، پردہ نہیں کسی کا ہمارے یہاں، کمپرومائز یہ بھی کر لیتے۔ انہوں نے تو کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے سر کٹا دیا، مگر نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا۔ کہاں ہے یزید، کہاں ہے یزیدی، کوئی نہیں جانتا دنیا میں۔ حسین آج بھی دل میں موجود، کہتے نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ کاش اس دربار میں آ کر ہمارے دلوں پر بھی یہ اثر ہو اور ہم یہ نیت کر کے جائیں، اور آپ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم انہی کے نانا جان کی امتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ خاندان ہم سے راضی ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بیڑا پار ہو جائے کہ ہم بھی تو کچھ اپنے لیے اپنے حصے کا چراغ جلا کر جائے نا، کہ قیامت میں ہم کہہ سکیں کہ ہم بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آئے، ہم بھی کچھ دین کی خدمت کر کے آئے، ہم نے بھی ایمانداری سے زندگی گزاری ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اور یہ ایسا سخت گھرانہ ہے، شاعر کہتے نا جو تم سے نہ مانگو فقر کے سمے تمہارا تو سارا گھرانہ سے، یہ گھر پر تو جو آتا تھا اسے نوازتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آج ہم ان کے گھر تک آ گئے، ان کے گھر تک آ گئے، اور یہ امید لے کر آئے کہ یہ آج بھی نوازا جائے گا، ان کے سب کے نوازا جائے گا۔ ان سے مبارک ہستیاں کہاں ہوں گی؟ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے ہم جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی کیسا گھرانہ، ان کی والدہ بی بی فاطمہ ہے، سبحان اللہ، ان کے والد صاحب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ان کے نانا جان نبی پاک علیہ السلام ہے، ان کی نانی جان کون ہے؟ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچے تو صحیح کہ کیا اسٹیٹس کیا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک بات میں نے عرض کی کہ بے شک ہمارے اعمال میں بڑے کھوٹ ہیں، اعمال میں اخلاص نام تو نہیں ہے، مگر اے امام آپ سے محبت بڑی پرخلوص ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اتنی جان سے بچپن سے آپ کا نام لیا ہے، بچپن سے آپ کے نام کے ڈنکے بجائے ہیں، پنجے تک پاک کی غلامی بچپن سے اب آپ نے پیر و مرشد کی گھٹی میں ڈول کر ملائی ہے۔ امام ہماری اس محبت کو قبول فرمائیے اور ہمارے یہاں بھی اپنے غلاموں میں شامل ہیں، ان کے سوا ہمارا ہے اور اس گھرانے کی جو قربانیاں ہیں، اس گھرانے کی جو برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار عیسائیوں نے نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں مباہلے کا چیلنج کیا۔ یہ وہ چیلنج ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کے لوگ آ جائیں اور پھر جو غلط آدمی ہے یا جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے بربادی کی دعا کی جائے۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، پادری کہہ لیں، وہ آئے، مدینہ منورہ میں یہ ہوا تھا، اور نبی پاک بی بی فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے۔ تو نجران کے ان عیسائیوں نے کہا کہ وہ چلے گئے، وہ اس میں انہوں نے شرکت ہی نہیں کی،
تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں شرکت کی؟ کہا میں نے ایسے چہرے دیکھے تھے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتے تو پوری دنیا میں کوئی بھی عیسائی باقی نہ بچتا، کیونکہ یہ مقبولین بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں آج ان کی قدموں میں حاضر ہیں، اور بھی بہت سارے شہدائے کربلا یہاں پر ہیں۔ ناظرین یقین کریں، ایک طرف تو خوش قسمتی اور خوشی کا دل میں یوں دل میں اطمینان ہے کہ اللہ نے یہاں پہنچا دیا، دوسری طرف دل پر ایک غم کی کیفیت بھی ہے کہ یہی تو میدان تھا جہاں یہ سب قربانیاں دی گئیں، اور ان یزیدیوں نے کتنا ظلم کیا۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے بچے انہیں شہید کیا، علی اکبر جو نبی پاک کی ہم شکل ہے ان ظالموں نے انہیں بھی شہید کیا، کہ مولا حضرت امام حسین کے سامنے گھر والے شہید ہوتے گئے اور آخر کار ہمارے امام کو بھی شہید کیا۔ اور پھر دوسرا شرمندگی بھی دل پر تاریخی ہے کہ اتنی قربانیاں ان کی، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ کاش آج کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں قبول کر لیا جائے، ہم سے کوئی دین کی خدمت کر لی جائے، لے لی جائے۔ جتنے اسلام میں یہاں موجود ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا دل و جان سے کام کریں گے۔ یہ دیکھیے امیر اہل سنت نے موقع دیا، ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہاں بیٹھ کر اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت نے دیکھیں کربلا والوں کا کیسے محبت دل میں ڈالا۔ ہمارے دعوت اسلامی کے 2 اہم کام ہیں، ٹھیک ہے نا، مدنی قافلہ اور نیک اعمال۔ نیک اعمال بھی 72 نیک اعمال ہیں جو اسلامی بھائی ہیں، اور مدنی قافلہ بھی 3 دن کے لیے امیر سے فرماتے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ، یعنی 72 کے فگرز کو دعوت اسلامی والوں کو اس طرح پلایا گیا ہے کہ 72 نیک اعمال اور 72 گھنٹے کا مدنی۔ 72 کیوں؟ وائی 72؟ کربلا والے 72۔ یہ امیر اہل سنت ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کروڑوں دلوں میں الحمدللہ داخل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی غلامی نصیب فرمائے اور ہم سے دین کی خدمت لے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دھول۔ آج نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان 2 کا صدقہ جن کو کہاں میرے پھول ہیں، کیجیے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں گلاب کی طرح، پھول کی طرح ہلکا پھلکا اٹھائے اور ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ آئیے کچھ منقبت کے انشاءاللہ اشعار پڑھیں گے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو 2 کیس کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، ہاں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس
حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا اس کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم شہید کربلا فریاد ہے چشم فاطمہ فریاد یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد میری حاجت طیبہ میں مروں ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں میری حاجت روا فریاد ہے میری حاجت روا فریاد ہے میری حاجت روا فریاد ہے چتروا فریاد دشمنوں کی دشمنی سے دشمنوں کی دشمنی سے تنگ شہسوار کربلا فریاد ہے شہسوار کربلا میں نکما ہوں نکمے کو نبھا میں نکما ہوں نکمے کو نبھا کون ہے تیرے سوا فریاد ہے 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 ہمارے ساتھ لائیو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب مل کے اپنی پھر حاضری یہ دعا کرتے ہیں کہ کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب وقت خوابیدہ
جگہ فریاد ہے، بخت خوابیدہ جگہ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، کربلا حال ہے بے حال شاہ کربلا، اب کے عطار کا فریاد ہے، آپ عطار کا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ والسلام على خاتم النبيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہمارے ماں باپ کو رحمت فرما، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں، یہ دیکھ کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں، آقا کے لاڈلے چہیتے شہزادے نبی پاک کے نواسے کے دربار میں بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ودوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اے اللہ امام حسین کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، حضرت علی اصغر کا واسطہ ہماری بخشش کر دے، حضرت علی اکبر کا واسطہ ہمیں بخش دے، حضرت عباس کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہر شہید کربلا کا واسطہ ہماری بخشش فرما. اے اللہ خاندان نبوت کے ہر چشم و چراغ کا واسطہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ کربلا کے میدان پہ دی گئی قربانیوں کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے سارے خاندان کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے. اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، عاشق اہل بیت بنا دے، عاشق صحابہ بنا دے. اے اللہ پنجتن کی سچی غلامی عطا فرما. اے اللہ اس گھرانے کی سچی نوکری عطا فرما. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. اے رب کریم ہمیں نبی پاک کی آل سے سچی پکی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بقیہ زندگی نیکیوں والی نصیب فرما. کربلا کے میدان میں بیٹھے ہیں، یہاں قربانی کی عظیم داستان رقم کی گئی ہے. اس عظیم قربانی کا واسطہ ہمیں بھی دین مدین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. کربلا کے میدان میں کیے ہوئے سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت بھی عطا فرما. 5 وقت کا پابندی سے نمازی بھی بنا دے. اے اللہ کربلا کے
کے میدان میں کی گئی تلاوت قرآن کا واسطہ تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے. اے کریم مولا، اے پروردگار، ہمارے ساتھ یہاں بھی لوگ موجود ہیں، نہ جانے کہاں کہاں انٹرنیٹ سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوں گے. تیرے بندے بڑے دکھی ہیں مولا، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. امام حسین کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر، صحت و عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. سب لوگ دعا کریں. ہمارے دعوت اسلامی کے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب بھی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اس قافلے والوں میں جو بیمار آئے ہیں اے اللہ گھر پہنچنے سے پہلے شفا عطا فرما. ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہے اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اے رب کریم، ہم میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ جو بے روزگار ہے حلال طیب آسان روزگار دے دے. جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت ڈال دے. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کئی بے اولادوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ بیٹوں کی بھی تمنائی ہے. اے اللہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے. جو اے اللہ بچوں کے تمنائی ہے مغفرت کروانے والی اولاد عطا کر دے. جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما. جن کے رشتے ہونا باقی ہے اے اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. اے کریم مولا ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما. بچوں کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر سچی استقامت عطا فرما. کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی دین کا خدمتگار بنا دے. امام حسین کے نقش قدم پر چل کر قربانی دینے والا بنا دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. جتنے مبلغین دنیا بھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں سب کی خیر سے ان کے لیے راہیں آسان کر دے. دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرما. اے کریم پروردگار، اے مالک کریم، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. بغداد اور عراق کے مسلمانوں کی خیر فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے آج پھر میری مدد کی حاجت ہے. مسلمان فلسطین کے بڑے پریشان ہیں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی غیب سے مدد فرما. اے کریم مولا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم، کئی لوگ مسلسل میسیجز کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. اے اللہ نواسۂ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی اس مبارک بارگاہ کا واسطہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. اے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹائیو. اے اللہ سخی کے در پر آئے ہیں، ان کی سخاوت کا واسطہ. اے اللہ نبی پاک ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے، پیارے آقا انہیں چوما کرتے. نبی پاک کی نواسۂ رسول سے محبت کا واسطہ. اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے. ہمیں ہر سال کربلا کی حاضری نصیب فرما، ہر سال بغداد کی، نجف کی، عراق مقدس کی حاضری عطا فرما، اور سال میں کئی بار مدینہ منورہ کی، مکہ پاک کی حاضری عطا فرما. اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم سب کو حاضری نصیب ہو جائے، بادب باذوق مقبول حاضریاں نصیب فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹولے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. برکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ